أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔
اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس تقریر کو شروع کیا جائے، اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں کہ ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے جس طریقے سے بھی اس عزا کو منانے میں مدد کی ہے۔ وہ رولر آف شارجہ ڈاکٹر سلطان القاسمی ہوں یا رئیس اوقاف جعفری جاسم الساجوانی ہوں یا دیگر وہ ادارے جو سامنے نہیں ہیں، ویزا کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے مدد کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوں یا روڈ پر آئی ہوئی پولیس کہ جو عزاداروں کی حفاظت کے لیے موجود ہے، وہ ہوں، اس مسجد کی انتظامیہ، اہل محل، ہمارے والنٹیئرز، جو لوگ بھی جس طریقے سے بھی اس عزا کو برقرار رکھنے میں مدد کر رہے ہیں، ہم دعاگو ہیں کہ پروردگار بحق سید الشہداء ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ کہ جو امام بارگاہ کے باہر روڈ پر تھے، موجودہ پولیس نے ان کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج اس شب میں پروردگار امام حسین کی جانب سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ مختلف لوگوں نے التماس دعا کی ہے، کچھ مریض ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ پریشان حال ہیں، اور تمام جلوس ہائے ماتمی جو مختلف شہروں میں دنیا کے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کل تقریباً تمام ہی روز عاشور ہے۔ ان تمام جلوس ہائے ماتمی، تمام عزاداران سید الشہداء اپنی تمام حاجتوں کی برابری، جن جن لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کہا ہے، آپ سے کہا ہے، سب کی حاجتوں کی برابری کے لیے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ معرفت امام کے موضوع پر گزشتہ تقریباً 7 سال سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور روز اول یہ سوچا گیا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں جس کا انتخاب کیا گیا ہے، امام کی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں، انہی 10 صفتوں پر 10 تقاریر کی جائیں گی، لیکن 7 عشرے گزر چکے ہیں،
اور ابھی ہم ان کی چند صفات پر ہی گفتگو کر سکے ہیں۔ اس سال یہ سوچ کے آئے تھے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ پر گفتگو ہو چکی تھی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ پر گفتگو کریں گے، لیکن نہیں پہنچ سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ بہرحال لفظ امام پر ہی گفتگو ہماری رہ گئی، چونکہ پہلے غالباً دوسرے سال میں لفظ امام پر گفتگو ہوئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ان کو اس سال مقدمتاً بیان کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں بڑھ سکے۔ اپنی کوتاہی اور اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محمد صلوات اس آیہ کریمہ میں جو امام کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس کو محسوس کیا جاتا ہے بعنوان صفت، وہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا۔ میں کہہ چکا ہوں، پورے عشرے اس پر گفتگو ہوئی ہے، صرف ربط کے لیے عرض کر رہا ہوں جو لوگ نہ رہے ہوں۔ ہم نے انہیں امام بنایا، یعنی امام بنانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ عہدہ ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں گے دیں گے۔ تم اپنی مرضی سے نہ کسی کو امام بنا سکتے ہو اور نہ کسی سے امامت کو لے سکتے ہو، چونکہ عہدہ الہی ہے، لہذا خدا ہی یہ عہدہ دے سکتا ہے۔ دوسری صفت تھی ائمتاً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ اس پر ہماری گفتگو پہلے بھی ہو چکی تھی اور اس سال پھر اسی لفظ پر گفتگو ہوئی کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ تیسری صفت ہے یہدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ چوتھی صفت ہے بے امرنا، یعنی ان کی ہدایت ہمارے امر سے ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے، یہ اپنی خواہشات نفسانی سے ہدایت نہیں کرتے، یہ اپنے مزاج کے مطابق ہدایت نہیں کرتے، یہ امر الہی کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اس پر بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ یعنی امام وہ ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ فعل الخیرات، کار خیر کو انجام دینے کی وحی، یہاں تک گفتگو ہماری ہو چکی تھی، یہ 5-6 صفات تک۔ اس کے بعد گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا، اسی مقام پر گفتگو ٹھہر گئی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ اگر ہم صرف اس ایک لفظ کو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو بہت سی باتیں ہماری زندگی کی خود بخود حل ہو جائیں گی کہ یہ حضرات وہ ہیں جو امام ہیں۔ توجہ کیجئے، گزشتہ 8 تقاریر 9 تقاریر کا خلاصہ جلدی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضرات وہ ہیں جو امام ہیں۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو آگے رہنے والا ہو، چونکہ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام یعنی آگے رہنے والا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امام جماعت جو نماز پڑھاتا ہے، امام جماعت یعنی جماعت کا امام ہے۔ امام ہے یعنی آگے ہے، کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر اس سے آگے چلا گیا تو اس کی نماز نہیں، جانے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امام جس جگہ موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے پیچھے رہیں۔ امام جماعت پر عرض کر رہا ہوں، اگر امام جماعت کے آگے بڑھ گئے تو ہماری جماعت خراب ہو جائے گی، امام پر اثر نہیں پڑے گا، وہ تو امام جماعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان امام سے آگے بڑھتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، امام کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے یہاں مشکل پیدا ہوگی، امام کے یہاں مشکل پیدا نہیں ہو رہی، چونکہ وہ امام سے آگے بڑھ رہا ہے۔
اور میں نے اس کی تفصیل بیان کی آپ کے سامنے کہ امام سے آگے بڑھنا، یعنی آگے بڑھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام کے جب ساتھ چل رہے ہوں تو ہمارا قدم آگے نہ پڑنے پائے، جبکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم امام سے قدم پیچھے رہیں، لیکن اصل یہ نہیں ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ چل رہے ہوں تبھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم امام کے آگے نہ بڑھنے پائیں، نہیں، بلکہ اپنے تمام امور زندگی میں ایک قدم بھی امام سے آگے نہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، قرآن مجید ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ اس آگے بڑھنے کا مطلب اگر ظاہری ہوتا، جسمانی ہوتا تو بات واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ سے آگے بڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اللہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے نہ بڑھنے پائیں، نہیں، مطلب جسمانی اور ظاہری اور مادی نہیں ہے، مطلب معنوی ہے، یعنی حکم خدا کے آگے نہ بڑھنا، مرضی پروردگار کے آگے نہ بڑھنا، امر الہی کے آگے نہ بڑھنا۔ جو پروردگار کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، تمہاری اس آیت پر عمل ہوتا چلا جائے گا۔ رسول کے آگے نہ بڑھنا یعنی کسی بھی چیز میں جو رسول کہہ دے بس اسے مان لینا۔ توجہ کیجئے، رسول کے سامنے کسی کو زبان کھولنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ اجازت ہے۔ جب سرکار گفتگو کر رہے ہوں تو کسی کو حق نہیں ہے کوئی گفتگو کرے کہ میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے اور میری نظر میں نہیں، پیغمبر جو کہہ رہے ہیں یہ تمہیں لینا ہے۔ قرآن مجید نے اس آگے بڑھنے کی تفصیل بیان کی اور آواز دی، سنو، اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آگے نہ بڑھنے کے معنی یہ ہے کہ جو تمہیں پیغمبر دے دے بس اسے لے لو، اور جس چیز سے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہو، تم پیغمبر کا اتباع کر رہے ہو، بس عزیزان محترم، جو شان پیغمبر ہے وہی شان امام ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جو لفظ رکھی ہے، توجہ کیجئے گا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ توجہ کریں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تین گروہ کی اطاعت ہے، 2 مرتبہ لفظ اطیعوا آیا ہے، یعنی کیا؟ توجہ فرمائیں، 3 لوگوں کی اطاعت کے لیے کہا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اور لفظ اطیعوا یعنی اطاعت کرو، اس کو 2 مرتبہ کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ذرا توجہ کیجئے جو لفظ کہنا چاہتا ہوں، یا تو یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ کہتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یا تو 3 مرتبہ کہا جاتا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لیکن میں نے پہلے کسی تقریر میں اسی اشرے میں کہا کہ اگر کلام پروردگار کا یا ائمہ طاہرین کا نہ ہو تو اتنی دقت کی ضرورت نہیں ہے، مجھ جیسا خطیب بول رہا کہہ دیا، نکل گیا زبان سے، بھول گئے کوئی لفظ، لیکن قرآن تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن حرف حرف معجزہ ہے قرآن مجید کا، حرف حرف لافانی ہے قرآن مجید کا، احادیث پیغمبر لازوال ہے اس دنیا میں، ائمہ طاہرین کی روایات کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں تک لائق عمل ہے، اس کے بعد نہیں، زمانہ کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، 1400 برس پہلے بولنے والا زمانے سے بہرحال آگے نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اللہ
کتنا ہی زمانہ آگے بڑھ جائے لیکن ان سے آگے نہیں جا سکتا کسی بھی اعتبار سے. چونکہ آج دامن وقت میں گنجائش کم ہے لہذا میں زیادہ بولوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تیزی سے گزرنا ہے اور گفتگو ایسے بھی سنجیدہ ہے کیونکہ شب عاشور ہے لہٰذا آپ جلدی جلدی بس سماعت کر لیں اور میں اپنے آخری منزل پر آؤں. جو شان ہے اطاعت کی آگے رکھنے کی اس کے معنی کیا ہے؟ اطاعت. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے آگے نہ بڑھو یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرو. دوسرے لفظوں میں رسول کے آگے نہ بڑھو یعنی کیا؟ رسول کی اطاعت کرو. دوسرے لفظوں میں جیسے کہ آپ دیکھیے اگر ہم امام جماعت کے پیچھے ہوتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب پیچھے رہنے کا یعنی کھڑے دیکھتے رہیں نہیں، مطلب پیچھے رہنے کا یہ ہے کہ جیسے وہ کر رہا ہے ویسے کرتے چلے جائیں. آگے نہ بڑھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے ہٹ کر کے قدم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ جو وہ کر رہا ہے وہی کرو. جب وہ جھکے تو جھک جاؤ، جب اٹھے تو اٹھ جاؤ. مطلب یہی تو ہے رہنے کا. بس اللہ کے آگے نہ بڑھو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے آگے نہ بڑھو یعنی رسول کی اطاعت کرو. توجہ کیجئے. لیکن تین مرتب تین لوگوں کی تین گروہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا. پروردگار اپنے لیے کہہ رہا ہے، رسول کے لیے کہہ رہا ہے اور اولو الامر کے لیے کہہ رہا ہے اور 2 مرتبہ اطاعت لا رہا ہے. یا 3 مرتبہ لفظ اطیعوا آیا ہوتا یا 1 مرتبہ آیا ہوتا بات ختم ہو جاتی، ہم سمجھ لیتے. یہ 2 مرتبہ آنے کے معنی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا. چونکہ قرآن مجید ہے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا. میں زیادہ آپ کو ٹھہرانا نہیں چاہتا، ذہنوں کو روک رہا تھا تاکہ بات واضح ہو جائے. عزیزو، ایک اطاعت ہے خدا کی، ایک اطاعت ہے رسول کی، اولو الامر کی. خدا کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے. اور سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہراً کوئی فرق ہے، نہیں، توجہ چاہتا ہوں مجمع کی. اور سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت مغرب کی 3 رکعت اور رسول کی اطاعت مغرب کی 4 رکعت. نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. ظاہر دونوں کا ایک ہے لیکن فرق اتنا ہے خدا کی اطاعت بالذات ہے. خدا کی اطاعت بالذات ہے یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ خدا ہے، چونکہ ہمارا مالک ہے، چونکہ ہمارا رازق ہے، چونکہ ہمارا خالق ہے، چونکہ ہمارا پالنے والا ہے. ساری کائنات اس کی ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس کی اطاعت بالذات واجب ہے. کسی نے کہا نہیں کہ رسول کی اطاعت، خدا کی اطاعت کرو. وہ خود لائق اطاعت ہے لیکن رسول کی اطاعت خدا کے کہنے سے واجب ہے. رسول کی اطاعت خدا کے کہنے سے واجب ہے. اس لیے اطاعت کو دہرایا جا رہا ہے. توجہ کریں تاکہ تمہیں فرق محسوس ہو کہ خدا کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے. اگر دونوں ایک جیسی ہوتی تو ہم لفظ اطیعوا کی تکرار نہ کرتے. قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، کوئی لفظ قرآن میں تکرار نہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ آ رہا ہے یا لفظ بسم اللہ قرآن مجید میں 115 مرتبہ آ رہا ہے تو ہر مرتبہ ایک نئے معنی لیے ہوئے. اب گفتگو میں وقت میں گنجائش نہیں کہ میں عرض کروں. اگر سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آ رہا ہے، ہر بار ایک نئے معنی کے ساتھ. پروردگار کے پاس الفاظ و مفہوم کم نہیں تھے کہ ایک ہی چیز کو بار بار کہہ دیا. یہ ممکن ہے کسی خطیب کی خطابت ہو کہ الفاظ زیادہ مفہوم کم، لیکن یہ کلام الہی ہے جہاں الفاظ کم ہے مفہوم بہت زیادہ ہے. تو جب انداز یہ ہو تو پھر تکرار کی ضرورت کیا ہے؟
جب انداز یہ تو کہا کہ تکرار ہے ہی نہیں، ایک انداز گفتگو ہے کہ پہچانو ہر مرتبہ ایک نئے معنی لیے ہوئے، کہیں پر تکرار نہیں ہے۔ معصومین کے یہاں بھی یہی ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے میرے عزیزو، معصومین کے یہاں بھی یہی ہے۔ اگر ایک حدیث دو حدیثیں ایک طرح کی نظر آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہے، جس کی وجہ سے دو بار گفتگو کی جا رہی ہے۔ ورنہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک بار کہا دوبارہ پھر اسی کو کہہ دیا، نہیں، اب یہاں پر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیوں؟ ایک ہی اطیعوا سے رسول کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جیسے ایک ہی اطیعوا سے رسول کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اولی الامر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، جب دو کہہ سکتے ہیں تو تین بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قدرت اس طرح نہیں کہہ رہی، کیوں؟ تاکہ تمہیں محسوس ہو، میں لفظ کہوں گا آپ اہل نظر ہیں، تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے، دونوں کی اطاعت میں بنیادی فرق کیا کہ اللہ کی اطاعت خود بخود واجب ہے چونکہ اللہ ہے، اور رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے چونکہ اس نے کہا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اللہ کی اطاعت اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے، لیکن رسول کی اطاعت خدا کے کہنے کی وجہ سے واجب ہے۔ دونوں اطاعتوں میں فرق۔ اگر میرے مجمع نے یہاں تک سن لیا تو ذرا توجہ کیجئے، پھر اب رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں ایک ہی مرتبہ کیوں آیا؟ نہیں، میں لفظ کو دہراؤں گا، آپ متوجہ ہو جائیں۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت، توجہ کیجئے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہوتی تو دو مرتبہ اطیعوا نہ آتا۔ دو مرتبہ اطیعوا کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک جیسی نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں ایک مرتبہ اطیع کیوں آیا؟ اگر رسول اور اولی الامر کی اطاعت دو الگ الگ ہوتی تو دو مرتبہ اطیعوا آتا۔ دو مرتبہ اطیعوا کا نہ آنا، ایک مرتبہ آنا علامت ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ویسے اولی الامر۔ مشکل یہ بھی تو ہے کہ اگر فقط میں بولوں گا تو بول بھی تو نہیں پاؤں گا، بڑھاپا بولنے نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل محمد۔ اگر رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق ہوتا تو لفظ اطیعوا پھر آتا، جیسے کہ رسول کے لیے آیا خدا سے ہٹ کر کے، تاکہ سمجھو دونوں میں فرق ہے۔ جب ان دونوں کے ساتھ ایک مرتبہ آیا، اس کے معنی دونوں اطاعتوں میں فرق نہیں۔ جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولی الامر کی اطاعت۔ لیکن اس جگہ پر ٹھہروں گا نہیں، مجھے ایک لفظ کہیں نہیں، آپ توجہ کیجئے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں یعنی اس دنیا میں اگر کسی کو حاکم بنایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی لیاقت پائی جائے، ہے؟ ہم جانتے ہیں، شاید میں نے اسی اشرے میں کہا ہوں کہ بعض اسکولز کالجز کے پرنسپل وہ ہوتے ہیں کہ جس اسکول کے ٹیچرز ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ بعض کمپنی کا آخری انسان وہ ہوتا ہے جس سے زیادہ پڑھے لکھے اس کے نیچے والے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی کی زندگی میں ایسا نہ ہوا تو ہاتھ اٹھائے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے ظلم۔ ظلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی تماچا مار دے، ظلم کے معنی یہ ہے کہ حق جس کا ہے اسے نہ دیا جائے۔ حق جس کا ہے اسے نہ دیا جائے۔
اگر اس جگہ پر میرے سامنے کوئی ایسا انسان موجود ہو تو مجھے یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اب یہ ظلم ہی تو ہے. ایک صلوات تو ہے محمد اور آل محمد. قدرت نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم امامت تمہاری ذریت میں رہے گی مگر ظالم کو نہیں مل سکتا یہ عہدہ. اور صرف عہدہ امامت کی بات نہیں ہے. لا ینال عہدی، میرا عہدہ ظالم کو نہیں پہنچے گا. ظالم کو نہیں پہنچے گا یعنی کیا؟ توجہ کیجئے. ہم سمجھتے ہیں ظالم کو نہیں پہنچے گا یعنی کسی خونخوار کو خدا عہدہ. ایسا نہیں ہے کہ خدا جسے عہدہ نہ دے وہ سب خونخوار ہے مثلا. نہیں، ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا یعنی ہم جسے عہدہ دیں گے وہ کائنات میں سب سے بہتر ہوگا. بات واضح ہے کہ نہیں واضح؟ ہم جسے عہدہ دیں گے وہ کائنات میں سب سے بہتر ہوگا. ممکن نہیں ہے کسی نبی کی امت میں اس سے بہتر انسان موجود ہو لیکن نبی یہ ہو. اطاعت واجب ہی نہیں ہو سکتی جب تک برتری نہ آ جائے. جو چاہتا ہوں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اطاعت واجب ہی نہ ہوگی جب تک برتری نہ آ جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا انسان موجود ہو لیکن اس کو اگنور کر کے اس کو نبی بنایا جا رہا ہو. یہ دنیا والے تو کر سکتے ہیں، پروردگار ایسا نہیں کرتا. اگر کسی کو سید المرسلین بنا دیا، سید الانبیاء اس نے قرار دیا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے. ہمارا آخری نبی آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب سے بہتر ہے. کس اعتبار سے؟ استعداد کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے. جتنے صفات انسانی ہیں تمام صفات انسانی میں کوئی نبی پیغمبر کو چھو نہیں سکتا. بات ضائع نہ ہونے پائے. کوئی نبی پیغمبر کو چھو نہیں سکتا. کس اعتبار سے؟ کہ تمام صفات انسانی کے اعتبار سے. کسی صفت میں کوئی نبی پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتا. آگے جانا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس بھی نہیں آ سکتا. وہ اولو العزم انبیاء ہو یا جو ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. چونکہ یہ آخری نبی ہے، چونکہ سید المرسلین ہے، چونکہ سید الانبیاء ہے، سب سے بہتر ہے یہ، لہذا سب سے آخر میں قرار دیے جا رہے ہیں. جب معراج پر جا رہے ہیں سارے انبیاء ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، ہر جگہ پر سب سے آگے یہ ہے. اب توجہ کیجئے، یعنی اتنی صلاحیت ہے کہ سید الانبیاء قرار پائے. اتنی صلاحیت ہے کہ سید المرسلین قرار پائے. اور اب ان کے ساتھ اگر کسی کی اطاعت واجب ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل. اب اگر سوچیں آپ، اگر ان کے ساتھ کسی کی اطاعت واجب ہے، اگر ان کی اطاعت ان کے جیسی نہ ہوتی تو خدا کہتا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ. یہ جملہ تھا چونکہ اطاعت ان جیسی نہیں، یعنی رسول اور اولو الامر کی اطاعت ایک جیسی، لہذا لفظ اطیعوا تکرار نہیں ہوا. اور اطاعت اس وقت تک ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی جب تک صلاحیت ایک جیسی نہ ہو. اگر صرف ظاہر کا مسئلہ ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، اگر صرف ظاہر کا مسئلہ ہوتا، مغرب کی 3 پڑھوانا تھی، عشاء کی 4 پڑھوانا تھی، اور چور کے ہاتھ کٹوانا تھے اور فلاں کو پھانسی دلوانا تھی، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو نہ اللہ کے تعلق فرق ہے نہ رسول کے تعلق فرق ہے کہ نہیں ہے. جو پہلے 2 مرتبہ کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
تو اللہ بھی کہتا ہے ہاں چور کی انگلی کاٹ دی جائے، رسول کہتا ہے چور کی انگلی کاٹ دیجیے. اللہ نے بھی کہا مغرب کی 3 رکعت، پیغمبر بھی کہتے ہیں مغرب کی 3 رکعت. تو ظاہر تو فرق نہیں ہے، کیوں تکرار ہوا؟ کہ ظاہر کی بات نہیں ہے، باطن کا مسئلہ ہے. باطن میں فرق ہے. یہ رسول ہے، وہ خدا ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہے، ان کا اس کا دیا ہوا. اس کا سب کچھ اپنا ہے، بالذات ہے، اور ان کا اس کا دیا ہوا، لہذا فرق ہے. باطن میں فرق تھا تو اطاعت کو تکرار کیا، اور جب بعد میں اولی الامر آئے تو اب اطاعت کو تکرار نہیں کیا. ظاہر نہیں، باطن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. بھئی اولی الامر پہ کوئی کسی کو لائے بحث نہیں، بحث نہیں ہے. کوئی بھی اولی الامر کسی کو سمجھے، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن وہ انسان ایسا ہو جو رسول کے سامنے کھڑا تو ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. بحث نہیں ہے اولو الامر کوئی کسی کو سمجھا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، نہ کوئی اختلاف ہے. اتنا میں صرف قرآنی گفتگو کر رہا ہوں اور دلیل سے گفتگو کر رہا ہوں. بحث صرف اتنی ہے، جو بھی آئے گا اسے کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے مقابلے میں آ تو سکے. مقابلے یعنی جنگ نہیں، پیغمبر کے سامنے ٹھہر تو سکے، صلاحیت کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تمام صفات کے اعتبار سے ٹکے تو. جہاں پیغمبر موجود ہو، جس جگہ پیغمبر موجود ہو، یہ انسان خاطر میں آ تو سکے. بحث شخص کی نہیں ہے، بحث نام کی نہیں ہے، بحث باطنی ہے. میرے مجمع میں جا کے سن لینا، بحث باطنی ہے. کوئی ایسا تو ہو جو پیغمبر کے پاس آ سکے، جو پیغمبر کے سامنے ٹک سکے، یا یوں کہوں جو پیغمبر جیسا ہو، جو نیکسٹ ٹو پیغمبر ہو. پیغمبر جیسا کوئی تو ہو. پروردگار تو نے کہہ تو دیا، اے میرے مالک تو نے ہم جیسے طالب علموں کو کیوں مشکل میں ڈال دیا؟ تو نے کہہ تو دیا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو کر لی. پھر کب اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. دو بار کیوں اطیعوا کہا؟ کہ دونوں میں فرق ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد قول الامر، یہاں اطیعوا کیوں نہیں رکھا اگر فرق تھا دونوں میں؟ کہ فرق ہے ہی نہیں. فرق ہے ہی نہیں تو رکھتا کیسے؟ توجہ کریں، فرق ہے ہی نہیں تو رکھتا کیسے؟ فرق نہیں، ہم کیسے سمجھے کون ہے کون نہیں؟ کہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے. آئے اطیعوا کی تکرار کیوں نہیں؟ کہ کوئی ہے جو پیغمبر جیسا ہے. کون ہے پیغمبر جیسا؟ معلوم تو ہم مالک کہاں ڈھونڈے؟ کہ تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میری ذمہ داری ہے بتانا، میری ذمہ داری ہے بتانا. قرآن پڑھو، آنکھ کھول کے پڑھو، دل کی روشنی سے پڑھو، دل کی گہرائیوں سے پڑھو. قرآن خود بخود سامنے آ جائے گا. مالک کچھ تو بتا کون ہے، کہ پڑھتا کیوں نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. کہ پیغمبر جیسا کون ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ پیغمبر جیسا کون ہے؟ تم نے یہی کہاں سمجھا کہ پیغمبر کیسے ہیں؟
تم نے یہی کہا سمجھا کہ پیغمبر کیسے؟ اب جب پیغمبر جیسا ملا نہیں تو پیغمبر کو اپنے جیسا کہا. بات تھی پیغمبر جیسا لانے کی، نہیں کہ پیغمبر کو اپنے جیسا بنانے کی. اولی الامر میں کوئی پیغمبر جیسا آئے گا. کون ہے پیغمبر جیسا؟ سورہ پروردگار عالم نے اعلان کیا مباہلے کے موقع پر. پیغمبر آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ آؤ آؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ. کیا سبحان اللہ، ترجمہ غلط ہے. ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، بیٹوں کو لاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لاؤ. دیکھیے عربی زبان میں نساء کے مقابلے پر رجال آتا ہے. نساء کے مقابلے پر رجال آتا ہے. نساء یعنی عورتیں، رجال یعنی مرد. امرأہ یعنی عورت، رجل یعنی مرد. امرأہ کی جمع ہے نساء، نساء یعنی عورتیں، رجال یعنی مرد. خوب اگر پروردگار عالم رجال کہہ دیتا تو قرآن میں کوئی مشکل آ جاتی. یا رجال عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا نساء فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ورجالنا ورجالکم. تم نے کیا مشکل تھی؟ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. ہم اپنے نفسوں کو لائیں. نفس یعنی جان، نفس یعنی روح، نفس یعنی میں خود، نفس یعنی میں میرا نفس یعنی میں. اب آپ کہتے رہیے کہ یہاں پر انفسنا رجالنا کی معنی، اس سے کیا بحث ہے؟ اگر ایسا تو قدرت کو کہنے میں کوئی مشکل شرم تھوڑی آ رہی تھی مالک کو لفظ رجال کہنے میں. اس نے کچھ سوچ کے رجال ہٹا کے انفس رکھا ہے. ہم اپنے نفسوں کو لائیں. نفس یعنی ہمارا نفس، نفس رسول. اور یہ بھی عجب بات ہے. اب یہ مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن میں جلدی سے چونکہ کہا ہے لہذا عرض کر دوں. ابنا جم کا صیغہ ہے، جم کا صیغہ ہے. عربی میں جب جم استعمال ہوتی کم از کم 3 یا اس سے زیادہ. 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنا تثنیہ، 3 کے لیے جم. ابنا جم کا صیغہ ہے، کم از کم 3 یا اس سے زیادہ. نساء جم کا صیغہ ہے، پلورل ہے، کم از کم 3 عورتیں یا اس سے زیادہ. انفس نفس کی جمع ہے، کم از کم 3 نفس یا اس سے زیادہ. زیادہ کتنے کا جتنے بھی ہوں فرق نہیں ہے. ساری آیت جم کے صیغے میں. پیغمبر کی تفسیر تثنیہ اور واحد میں. رسول اللہ کم از کم 3 بچے کہے ہیں، کم از کم اس سے زیادہ جتنے بھی لے جائیے نا. عورتیں کہاں ہے؟ ایک تھوڑی کہاں ہے قدرت نے. آپ لے جائیے، آپ کے پاس تو ہیں بھی. کیونکہ مدینے کی آیت ہے، یہ آیت مدینے کی ہے، یہ آیت مدینے کی ہے. کیا مدینے میں خواتین نہیں ہیں؟ موجود ہیں. پیغمبر کی اعزہ میں سے کتنی ایسی ہیں؟ پیغمبر کی ازواج میں ہے، پیغمبر کی اعزہ میں سے ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، کہیں بھی ہیں، قریش میں سے ہیں، موجود ہیں لوگ. نفس میں کتنے ہیں؟ لے جائیے. لیکن نہیں، ایک. عجب انداز ہے، نفس رسول بن کے پورے مدینے سے ایک چلا، پورے مدینے سے ایک چلا. اگر آیت واحد کے صیغے میں ہوتی تو تصور ہوتا کہ تھے تو اور بھی. آیت میں جگہ نہیں تھی. قدرت نے کہا پیغمبر آیت میں بہت جگہ ہے، ڈھونڈیے جو بھی آپ جیسا.
بن سکے اسے لے کر کے آئے. دھیان اتنا رہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھانا. خبردار ان کے پیچھے رہو ہمیشہ. جو یہ کہیں وہ کرتے چلے جاؤ. پیچھے رہنے کے معنی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی جو یہ کہیں وہ لے لو. جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اطاعت رسول کی قرآن نے کہا. رسول کے بعد کا جو رسول جیسا موجود ہو اولی الامر. جہاں اطاعت تکرار نہیں ہو رہی وہ کون ہے؟ انفسا نے سمجھایا کہ یہ ہیں جو ایک کے بعد ایک آنے والے. یہ ہیں جو ہر زمانے میں موجود رہنے والے. یہ ہیں جو ہر زمانے میں مشکل میں اسلام کو بچانے والے. یہ ہیں جو ہر آنے وقت میں کام آنے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولی الامر کی منزل پہ قرار پائیں تو ویسی ہی اطاعت ہو جیسی رسول کی اطاعت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول. بس عزیزو سوچ کے اور بھی آیا تھا لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اور انہی اولی الامر میں جنہیں امام کہا جاتا ہے الحمدللہ آج بھی ایک موجود ہے. ہمارے اولی الامر کا سلسلہ پیغمبر سے آج تک منقطع نہیں ہوا. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو امامت سے خالی ہو. پیغمبر کے بعد سے میں نے عرض کیا ایک وقت میں 3 4 امام موجود ہیں. مولا کائنات کے زمانے میں 39 ہجری میں 4 امام ہیں. کربلا کے میدان میں 3 امام ہیں. 2 امام تو ہر جگہ موجود ہیں تقریباً. اور آج ہمارا آخری وارث پردہ غیب میں ہے. اور بس آخری فقرہ سنیے بات تمام ہو گئی. ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے کہ جو ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر لمحہ کوئی آن ایسا نہیں ہے جو امام کی نظر سے ادھر ادھر ہو جائے. تکوینی اعتبار سے وہ ہمارا امام ہے. تکوینی اعتبار سے ہم سے آگے ہیں. تشریعی اعتبار سے ہمیں انہیں امام سمجھنا ہے. فکر کے اعتبار سے کوئی ایسی فکر نہ آنے پائے جس سے حضرت حجت ناراض ہو. توجہ چاہیے عزیزو ان جملوں پر. بات پارٹی کی نہیں ہے. بات کسی اس کی نہیں ہے. کوئی ہو میری قبر میں آپ نہیں آئیں گے. آپ کی قبر میں نہیں آؤں گا. ایک آئے گا جو سب کی قبر میں آئے گا. میں نے یہ شعر یہیں پڑھا ہے. پھر سن لیجئے. ایک شاعر ہے غالباً حاجب نام ہے. اس نے ایک شعر کہا فارسی میں. حاجب اگر محاسبہ حشر با علیست من زامنم ہر چمی خواہی گناہ کن. کہتا حاجب اگر قیامت کا محاسبہ علی بن ابی طالب کے پاس ہے تو میں ضمانت لیتا ہوں جتنا چاہے گناہ کر. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی غلط فکر. شعر کہہ دیے جی اسی طرح کا سناٹا چاہیے ایسی موقعوں پر. اور اگر آپ غلط بات پہ چپ ہو جائیں تو یہاں آ کے پڑھنے والا غلط بات پڑھ نہیں سکتا. ہماری سماعت کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ نہ غلط جملہ برداشت ہو نہ غلط شعر برداشت ہو. خوشی ہوئی کہ آپ اس شعر پر خاموش ہو گئے. حاجب اگر حشر کا محاسبہ علی کے پاس ہے تو میں ضامن ہوں جتنا جی چاہے گناہ کرو. کتنی غلط فکر. شعر کہہ دیا
چونکہ مبغض نہیں ہے، گمراہ ہے، اور یہ آئے ہی ہیں گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے۔ شیر کہہ کے سو گیا، خواب میں مولائے کائنات کو دیکھا۔ حاجب کہ تو نے کیا کہا؟ تجھے پتا ہے تو نے کیا کہا؟ سختی کی، پھر کہتے ہیں تیرا دونوں مصرع غلط ہے۔ حاجب اگر محاسبہ حشر با علیس، حاجب یہ اگر مگر کیا ہے؟ یہ اگر مگر کیا؟ حاجب یقین محاسبہ حشر با علیس۔ پیغمبر آواز ران تا قسیم النار والجنہ، علی تم قسیم نار والجنت ہو، اگر نہیں یقین۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حاجب یقین محاسبہ حشر با علیس، شرم از رخ علی کن و ترک گناہ کن۔ حاجب علی بن ابی طالب کے روبرو ہونے سے شرم کھا اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ہر ایک کی قبر میں آنے والا، یہ ہے وہ جو ہر ایک کی قبر میں آئے گا، یہ ہے جو ہر جان نکلتے وقت آئے گا۔ یا ہارو حمدان من یمت یرانی من مؤمن او منافق قبلا، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، مومن ہو یا منافق ہو۔ اب آپ سوچئے جب آخری وقت میں علی کا چہرہ نظر آئے گا کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے سارے گناہ، قیامت آئے گی، مانتے ہیں آپ؟ نعرہ صلوات، کون ہوگا قیامت میں؟ قسم پوری مخلوقات کھڑی ہوگی روز اول سے آج تک، آج سے بعد تک، ہوں گے نہیں؟ کون سا ایسا جوان یہاں بیٹھا ہے جو جناب علی اکبر کو دیکھنا نہ چاہے؟ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے نا، قیامت میں سامنے جائیں گے چہرہ اٹھے گا۔ کون سا ایسا انسان ہے جو جناب عباس کو دیکھنا نہ چاہے؟ پس پردہ کون سی ہماری ایسی ماں بہنیں ہیں جو زینب کلثوم کو دیکھنا نہ چاہیں؟ نظریں مل سکیں گی؟ دیکھ سکیں گے؟ یہ ہے امام کو آگے رکھنا، اور جس نے آگے رکھا ہے وہ دیکھ لے گا، جس نے آگے رکھا ہے اس کو خود اپنا جلوہ وہ دکھا دیں گے۔ بس عزیزو بات تمام کر رہا ہوں اسی جگہ پر، امام یعنی آگے۔ ہر فکر میں جو کہیں سے فکر آئے پہلے بیٹھ کے سوچو ہمارا امام اس سے راضی ہے کہ نہیں، اگر راضی ہے قبول کر لیا جائے، راضی نہیں ہے کوئی بھی کہے رد ہونی چاہیے۔ معیار ہے ہر چیز کا، کیسے قبول، اب وقت میں گنجائش نہیں۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جب میں 8 بجے آیا ہوں تو باہر راؤنڈ اباؤٹ تک لائن لگی تھی لوگوں کے اندر آنے والی، یہ خود آ رہے تھے، خود نہیں آئے، کسی نے بلایا ہے۔ آپ جو یہاں مغرب کے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں خود نہیں بیٹھے، کسی نے بلایا ہے، آؤ آؤ۔ گناہ کیے ہیں تم نے نا، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، ہے نا؟ آج شب عاشور ہے، آؤ آؤ ہمارے فرش پہ بیٹھو، آؤ ہمارے فرش پہ بیٹھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ حسین کا واسطہ دے کر کے، میرا واسطہ دے کر، امام حسین کہہ رہے ہیں میرا واسطہ دے کر خدا سے مانگو۔ اگر میں حر کو معاف کر سکتا ہوں جو
دشمن کا آدمی تھا، اگر میں اسے معاف کر سکتا ہوں تو تم تو ہمارے اپنے ہو، میں تم کو بھی معاف کرواؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ معافی مانگو۔ آج کچھ پڑھنے کی رات نہیں ہے، صرف انسان اتنا سوچ لے کہ شب عاشور ہے۔ صرف اتنا تصور کر لے کہ شب عاشور ہے، رونے کے لیے کافی ہے۔ آج ہر ایک کی آخری رات ہے۔ آج علی اکبر ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج قاسم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ عجب رات ہے شب عاشور۔ بس جلدی جلدی مصائب کے چند فکرے ہیں اور آپ رات بھر روئیں گے چونکہ شب عاشور ہے۔ میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ آپ کو رلا سکوں، یا مقصد یہ نہیں ہے میں بیان کروں ہوا کیا۔ اور پھر کون ایسا ہے جو اپنے آنسو روک لے؟ عجیب کیفیت ہے شب عاشور۔ ہر ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، کل یہ میرا بچہ نہیں رہ جائے گا، کل یہ میرا لال نہیں رہے گا، کل یہ میرا بھائی زندہ نہیں رہے گا۔ ہر ایک رات گزرتی رہی، صرف ایک فقرہ، رات گزرتی رہی۔ فرزند رسول رات کی تاریکی میں گھر سے خیمے سے نکلے، کچھ دور گئے، آہٹ محسوس کی کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے پوچھا کون؟ کہا مولا میں ہوں نافع ابن ہلال۔ کیوں آئے؟ کہا فرزند رسول گوارا نہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں آپ اکیلے جائیں، ادھر چاروں طرف دشمن ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ کہا آئے ہو تو آؤ۔ کہا نافع کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ان دو پہاڑی کے بیچ سے چلے جاؤ اور اپنی جان بچا لو؟ سر سے پاؤں تو دیکھا، قدموں کو تھام لیا، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزند رسول آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، خدا اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے۔ حسین ابن علی کا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مقتل کا جائزہ لے رہا ہوں، کہاں پر کیا ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، نشیب و فراز مقتل کو محسوس کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی گزر رہے ہیں، کبھی اس جگہ سے گزرے کہ جہاں قاسم کو گھوڑے سے گرنا تھا، کبھی اس جگہ پر آئے جہاں محمد کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، کبھی اس جگہ پہنچے جہاں جوان نے پرچی کھا لیا ہے۔ ایک جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں حبیب گھوڑے سے گرے گا، وہاں جون کو مارا جائے گا۔ ایک ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ سے حسین جلدی سے گزرے کہ جہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ رات تمام ہوئی، یوم قربانی آیا، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا۔ فرزند رسول اپنا پورا گھرانہ راہ خدا میں قربان کر چکا، اب کوئی نہیں۔ کیسے پڑھوں عزیزو؟ جملے چونکہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ سوچے ذرا، کوئی نہیں رہ گیا۔ حسین جس خیمے کو دیکھتے ہیں خالی ہے، جس خیمے پہ نظر پڑتی ہے خالی ہے۔ آئے میدان میں آئے، اتمام حجت کر رہے ہیں، آواز دی حل من یذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟
هل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا، ارے ہے کوئی جو پروردگار کی امید میں ہماری مدد کرے؟ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، لیکن حسین کا استغاثہ بے جواب نہیں گیا۔ کس نے جواب دیا؟ خیمے سے رونے کی آواز آئی، مڑ کر کے دیکھا خیمے میں ہلچل مچی ہے۔ حسین ابن علی در خیمہ پر آئے، بہن میں نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں نہ رونا۔ بھیا نہ روتی، لیکن کروں کیا؟ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، اصغر نے جھولے سے گرا۔ جھولے سے گرا دیا۔ بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ بابا بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ اے بابا آواز استغاثہ بلند نہ کرو، بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ اے بھیا کیا اس بچے کے لیے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ لاؤ لاؤ زینب لاؤ۔ اپنے ششماہے کو لیا، غور سے حسین ابن علی نے دیکھا، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، بچے کو رکھا، ابا کا دامن اٹھایا۔ باپ ہے، دھوپ ہے، لے کے ایک بلندی پر آئے۔ دشمن غور سے دیکھ رہا ہے دور سے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چھپایا؟ سمجھے کہ شاید قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، حسین واسطہ دیں گے۔ ایک بلندی پر آئے، آ کر کے آواز دی، سنو تم نے میرے جوانوں کو قتل کر لیا، تم نے میرے بھائی بھتیجے بھانجے سب کو شہید کر دیا، اب تو کوئی نہیں رہ گیا، خیموں میں کوئی نہیں ہے سوائے اس بچے کے۔ اگر ہم پہ رحم نہیں کر رہے کم از کم اس بچے پر رحم کر دو۔ ارے دیکھ نہیں رہے ہو کیسے یہ تلذی کر رہا ہے؟ یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر ہم پر رحم نہیں کرتے اس بچے پر رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، ارے نہیں دیکھ رہے کہ کیسے پیاس کے مارے یہ بچہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند۔ اس عمل سے اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، اور سب یہ سوچ رہے صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ ہماری جنگ اس سے تو نہیں ہے۔ عمر سعد نے بگڑتے ہوئے حالات دیکھے، آواز دی آئین حرملہ اقطع کلام الحسین، کہاں ہے حرملہ؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ صفوں کو چیرتا ہوا آیا، درمیان نے سب سے نشانہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے حکم شرعی یہ ہے کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرو تو جیسا جانور ہے ویسا اسلحہ لو، اس چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے ویسا اسلحہ استعمال کرو۔ اللہ اللہ، 3 پھل کا تیر، ننھی سی جان علی اصغر۔ حسین ابن علی پانی کا سوال کر رہا ہے، حرملہ نے نشانہ لیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اصغر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔
ارے کیفیت یہی ہے، اگر اندازہ لگ جائے تو انسان ہم پڑھتے پڑھتے مر جائے، آپ سنتے سنتے مر جائے۔ اور بلا نے نشانہ لیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، چلائے کمان سے تیر چلا، اصغر نے ہمک کے گردن بلیا۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، مقتل نے جملہ لکھا ہے، سن سکیں گے آپ؟ مقتل کہتا ہے فن قلب الصبی علی یدی الامام۔ دو تین فکرہ جلدی جلدی مجلس تمام ہو گئی۔ فن قلب الصبی علی یدی الامام، کیا مطلب ہوا؟ بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ سمجھے کیا ہوا؟ حسین ابن علی اصغر کو لیے ہیں، اصغر کا چہرہ حسین کی طرف ہے، تیر آ کر کے لگا، اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فانقلب الصبی، بچے نے اپنے آپ کو پلٹ دیا، یعنی یہ نہیں چاہا میری کٹی ہوئی گردن باپ دیکھے۔ نہیں چاہا میرا چھٹا ہوا گلا باپ کے سامنے آئے، اپنے آپ کو پلٹ دیا۔ اے بابا اتنا کر سکتا ہوں۔ ایک جملہ، شب عاشور ہے، اگر شب عاشور نہ ہوتی تو نہ پڑھتا، شب عاشور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ عزیزو اندازہ کرو ہوا کیا؟ اصغر نے پلٹ دیا، کیوں پلٹا؟ اصغر جانتے ہیں حسین کا دل کتنا لطیف ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اندازہ لگائیے۔ شب عاشور، حسین ابن علی خیمے کے اندر ہیں، ابو الفضل العباس خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، کسی طرف سے کوئی فوجی آنے نہ پائے۔ اچانک عباس نے دور ایک آہٹ محسوس کی، علی کے لال نے آہٹ محسوس کی، قریب گئے، کون؟ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا کون ہو تم؟ میں عباس پوچھ رہا ہوں۔ آواز آئی، بھیا بھیا گھبراؤ نہیں، میں ہوں حسین۔ آقا آپ کیا کر رہے ہیں اس صحرا میں؟ سنیں گے آپ کیا کر رہے ہیں اس صحرا میں؟ کہ عباس کل ہماری اور تمہاری شہادت کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے پھریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے پھریں گے۔ کیسے کہوں؟ اسی صحرا میں بھاگتے پھریں گے۔ میں یہ کانٹوں والے درخت اکھاڑ رہا ہوں، میں یہ کانٹوں والے درخت اکھاڑ رہا ہوں، بچوں کے پیروں میں کانٹے نہ لگے۔ ارے جس کو پیروں کا کانٹا برداشت نہیں، اس نے